از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا ایکٹ آئین سے متصادم ہے، اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے۔ عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڈ آئے گا۔ جو فیصلے حتمی ہو چکے ان پر نظر ثانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ 87 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نظر ثانی اپیل نہیں ہو سکتی، جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ۔ کہا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے؟ اصول ہے عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات میں کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا۔ اہم مقدمات میں فل کورٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرتا ہے۔ چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل کا اختیار انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق 29 مئی سے ہوا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 26 مئی کو دستخط کیے تھے۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کو سننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ ایکٹ کا اطلاق پچھلے تمام مقدمات پر کیا گیا تھا۔ پنجاب الیکشن کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پی ٹی آئی اور کچھ وکلاء نے انفرادی حیثیت میں ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ عدالتی فیصلہ بلا جواز ہے، پارلیمنٹ مکمل ہوتے ہی عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر نوٹس لے گی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، سپریم کورٹ نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں پارلیمنٹ نے ایک اچھا قانون بنایا تھا، فیصلے سے سپریم کورٹ کو کمزور کیا گیا۔ فیصلہ منطقی اور قانونی اعتبار سے ٹھیک نہیں، ایسی قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ بولے فیصلے کی روشنی میں الیکشن 90 دن میں کرانا لازمی ہو گیا۔ اس کیس میں ریویو میں ہی جایا جا سکتا ہے، ریویو اپیل کی طرح نہیں ہوتا، اس کی حد محدود ہے۔ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی حتمی مراحل میں داخل، وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے مشاورتی عمل جاری۔ وزیر اعظم آج اہم اتحادی سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سے نگران وزیر اعظم پر مشاورت کریں گے۔ پی ڈی ایم سربراہ سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم آج اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ عشائیے میں بھی نگران وزیر اعظم کی تقرری پر مشاورت کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے بھی نگران وزیر اعظم پر مشاورت کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی متحرک، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے سینیٹر اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کی بھی ملاقات۔ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف یورپی ممالک کے دورے کے بعد لندن پہنچ گئے۔ فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دبئی کے بعد سعودی عرب اور یورپ کے 3 ممالک کا دورہ کیا۔ دورہ دبئی اور سعودیہ کے دوران شاہی خاندان سمیت اہم شخصیات نے نواز شریف سے ملاقاتیں کی۔ نواز شریف آئندہ چند ہفتے لندن میں قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں متعدد سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں طے ہیں۔ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں بڑا فیصلہ، نگراں حکومت کا تقرر و تبادلوں کا اختیار سلب۔ موجودہ دور میں تعینات پولیس اور انتظامی افسران کو نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ سندھ کابینہ نے گروپ فوٹو بھی بنوا لیا۔ سندھ اسمبلی کا اختتامی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ الوداعی خطاب کریں گے۔
سندھ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس گورنر کو بھیجی جائے گی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کریں گے. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے باضابطہ مشاورت کل ہوگی. پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار. جی ڈی اے کا تجویز کردہ 2 نام واپس لینے کا فیصلہ. صفدر عباسی اور مرتضیٰ جتوئی کا نام سیاسی پس منظر کے باعث واپس. ادھر اراکین سندھ اسمبلی کے اعزاز میں شاندار ظہرانہ، مختلف اقسام کے کھانے تیار. سیاسی جماعتوں کے کوٹے کی بنیاد پر نگران کابینہ تشکیل کی باتیں جھوٹی ہیں. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کہتے ہیں نگران وزراء پر جانبداری کا الزام غلط تھا. نگران کابینہ ممبران کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. ممبران پریشان تھے کہ ایک ٹرانسفارمر تک تبدیل نہیں کروا سکتے. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ 5 سال جھوٹے وعدوں اور طفل تسلیوں پر گزر گئے. 2 حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں. عوام بے بس رہے. لوگوں کے حالات میں رتی برابر بہتری نہیں آ سکی. بدقسمتی سے اسمبلی عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی. مہنگائی بے قابو اور عام آدمی پس کر رہ گیا. مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر اعظم اور ساتھ ہی سزا یافتہ ہیں. جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی درخواست میں ریمارکس. کہا ہفتے میں 2-3 بار ملنا ہو تو کیا مذائقہ ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کے سامنے پیش. دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دی. عدالت نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی. پنجاب میں ڈینگی کے ممکنہ خدشات. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پیش کی اقدامات کا حکم دے دیا. اجلاس میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. ہر سطح پر ڈینگی کے سد باب کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں. محسن نقوی کی متعلقہ اداروں کو سخت ہدایات. کوتاہی ناقابل قبول قرار دے دی. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہ دینے کا حکم معطل. لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور ڈی سی لاہور سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہ دینے کا کوئی قانون موجود نہیں. ڈی سی لاہور کا نوٹیفکیشن خلاف قانون ہے. کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 میں سرکاری اراضی اور پارکس کی زمین فروخت کرنے کا انکشاف. سیکٹر 15A میں مختلف پارکس کے لیے مختص زمین پر بلڈر مافیا نے قبضہ کر لیا. محکمہ اینٹی کرپشن نے منتخب نمائندوں کی نشاندہی اور شکایات پر تحقیقات شروع کر دی. اب انشاءاللہ منائیں گے اور مناتے رہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 14 اگست نہیں منائیں گے وہ پاکستانی نہیں ہے. قوم کے اندر سے پاکستان کی محبت ختم نہیں ہو سکتی تھی. پاکستان کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، جتنے مرضی پریشان ہو پاکستانی عوام، لیکن جو ایک محبت ہے نا وطن کی، وہ ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہو سکتی. جشن آزادی پرجوش اور جذبے کے ساتھ مناؤں گا. پاکستان زندہ باد. سوشل میڈیا پر 14 اگست سے متعلق زہریلا پروپیگنڈا مسترد. پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی نہیں، عوام کی رائے. کہا ملکی حالات جتنے بھی خراب ہوں، دلوں سے پاکستان کی محبت ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب رہے لیکن ہم مشکل وقت سے نکل آئے ہیں. پورے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے. سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کی جنگ میں لگی رہیں. پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ ملک و قوم کی خاطر کام کریں. آزادی کا جشن ہے، شان سے منائیں گے. ملک بھر میں تیاریاں عروج پر. گھروں پر قومی پرچم لہرانے لگے. سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر خریداروں کا رش. خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز. شمالی اور جنوبی وزیرستان، باجوڑ، محمد، سوات میں ریلیاں. گھروں، دکانوں اور سکولز کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا. سکولز میں خصوصی تقریبات. یوم آزادی کی اہمیت پر تقریری اور مختلف کھیلوں کے مقابلے. عوام کی بڑی تعداد کا جشن آزادی کی تقریبات میں شامل ہو کر حب الوطنی کا اظہار.